اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے جو ہے وہ رمضان کی مبارک ساتوں میں جو ہے وہ قرآن کے مطالعے کے لیے ہمیں یہاں اکٹھے ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع سے نوازے اور سورۃ البروج میں ہمارے لیے جو رسالہ ہے، جو ہمارے لیے میسیج ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ البروج کی تلاوت نہیں کی، سورۃ العصر کی کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ سورۃ البروج کی تلاوت جو ہے میں بذات خود جو ہے وہ ایک آن لائن ویڈیو سے کراؤں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے سورۃ البروج کی تلاوت جو ہے وہ سن لیں گے۔ بنیادی معلومات سورۃ البروج کے حوالے سے یہ ہیں کہ یہ قرآن حکیم میں مصحف میں 85ویں صورت ہے۔ اس کے اندر 22 آیات ہیں، 109 کلمات ہیں، مکی دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اگر جو ہے ویسے زمانی اعتبار سے دیکھیں کس سورۃ العلق اقرا بسم ربک الذی قرآن حکیم کی پہلی صورت نزول کے اعتبار سے، تو اس تناظر میں یہ سورۃ الشمس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اندازہ ہے، بہرحال یہ حتمی بات نہیں ہے، اور نزلت قبل 3 اور سورہ 3 سے جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی معلومات تھی۔ پہلے ہم سورۃ البروج سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج کی تلاوت سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اپنے مدعا کو احسن انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ مصحف میں سورۃ البروج سے پہلے کون سی صورت ہے اور سورۃ البروج سے بعد کی صورت کون سی ہے۔ 85 نمبر کی صورت سورۃ البروج ہے، تو 84 والی کون سی ہے، 86 والی کون سی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ البروج سے پہلے سورۃ الانشقاق ہے اور سورۃ البروج کے بعد جو ہے سورۃ
الطارق ہے. اب سورۃ الطارق تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. سورۃ الانشقاق اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر جو ربط ہے، سورہ انشقاق شروع ختم ہوتی ہے اور پھر سورۃ البروج شروع ہوتی ہے. تو سورۃ الانشقاق کے آخر میں 2 کردار بیان ہوتے ہیں اور ان دونوں کرداروں کا الگ الگ انجام بیان ہوتا ہے. اور یہی 2 کردار جو ہے وہ ایک بار پھر سورۃ البروج میں ذرا تھوڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں. نیک لوگ کون ہیں اور ان کے مقابلے میں فرعون اور سمود کا کردار ادا کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا کیا انجام ہے، نیک لوگوں کے لیے کیا مستقبل میں رکھا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ سورہ انشقاق کے بعد جو ہے وہ سورۃ البروج کے اندر جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. دور نزول کب کا ہے یہ سورۃ البروج کا؟ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ یہ مکی صورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. بہرحال یہ وہ دور ہے جب ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ برپا ہے. مسلمان پرزیکیوٹ ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے سخت قسم کی تعذیب، عذاب دینے کا عمل جاری ہے، پنشمنٹ دینے کا عمل جاری ہے. تو اس تناظر میں مسلمانوں کو پہلے گزرنے والے اہل ایمان کی قربانیوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ تم سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، مر گئے، ایمان کا سودا نہیں کیا، تمہیں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو یہ جو حالات کی سنگینی اور اس طرح کی تربیت، تعلیم، اس کا تاثیر کیا ہوئی، اس کا اثر کیا ہوا، اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال کا تذکرہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. یہ ایک قسم کی بےتابی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی فرد گزرا ہے، ایسا مرد بھی ہوا ہے جس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آرے سے اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر یہ عمل اس کو دین حق سے روگردانی کرنے نہیں دیتا تھا. اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت ہڈیوں سے نوچ کر تار تار کر دیا جاتا، مگر یہ تکلیف بھی اس کو دین سے نہ ہٹا سکتی تھی. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بتلا رہے ہیں کہ پیچھے کے لوگوں نے آرے سے چڑ جانا منظور کیا، لوہے کی کنگھیوں سے اپنی گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے نچوانا منظور کیا، لیکن اس دین سے پھرنا منظور نہیں کیا. اور یہی حضرت خباب بن ارد ہیں جو جلتے ہوئے کوئلے پر، دیکھیں ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں ذرا سا ننگے پیر چلنا کتنا بڑا دشوار کام ہے. اس صورت کے اندر شدید گرمی کے اندر کوئلے کو جلایا جائے اور کوئلے پہ کو جلا کر جو ہے وہ جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، جلتے ہوئے انگاروں پر حضرت خباب بن ارد کو جو ہے وہ چت لٹایا جائے، یعنی کہ ان کی پیٹھ جو ہے وہ کوئلے پر جائے اور پھر جو ہے وہ یہ تپتے ہوئے کوئلے، یہ تپتے ہوئے انگارے جو ہے وہ حضرت خباب کی جو ہے وہ پگھلتی ہوئی جلد سے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوں. یہ تاریخ ریپیٹ ہو رہی ہے نا. یہ وہ جو پیچھے کے لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے وہ اسی روایت کو نبھا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت خباب بن ارد سے بولتے تھے کہ اپنی پیٹھ دکھائیے، اور وہ یاد کرتے تھے وہ وقت جب ہم غالب نہیں تھے، مغلوب تھے، جب ہم طاقتور نہیں تھے، کمزور تھے. اس وقت جو ہے وہ کن حالات کا سامنا جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو کرنا پڑتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی احد احد کی صدا عرش کو ہلاتی ہوگی. وہ جب شدید ترین تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ کر امیہ بن خلف جو ہے وہ ان پر جو ہے تشدد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس احد سے نکل کر شرک کی دنیا میں واپس آ جاؤ، لیکن بلال احد کی صدا سے دستبردار ہونے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے. آل یاسر، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ، حضرت عمار بن یاسر. حضرت سمیہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی پہلی شہید ہیں. پہلی شہادت جو اسلام کے حوالے سے ہوئی ہے وہ ایک خاتون کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ وہ قربانیاں تھیں جو کہ وہ افراد دے رہے تھے جو کہ یوں سمجھیں کہ یا تو غلام تھے
یا معاشی طور پر جو ہے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، کمزور تھے، لیکن جو ہے وہ دوسرے جو یوں سمجھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ لائف اسٹائل رکھتے تھے، ایک مناسب طریقے سے مکے میں جیتے تھے، قبائلی پشت پناہی ان کے ساتھ تھی، ان کی بھی اچھی صورتحال نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہے وہ ان کے پیچھے ان کے قبیلے کی پشت بانی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی کھال ڈال کر جو ہے وہ سب قہقہے لگا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ اتنا پٹتے ہیں کہ ان کا بچنا جو ہے وہ محال ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو کہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور کے اندر جو ہے وہ آگے یا پیچھے جو ہے یہ سورۃ البروج جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ فیلڈ نہیں چھوڑنی ہے یہاں تک کہ بہتر امکان پیدا ہو جائیں کہیں اور وہاں جانے کے لیے سبیل پیدا ہو سکے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی جاتی ہے۔ سورۃ القلم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور صاحب حوت کی طرح نہیں ہونا ہے، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہیں ہونا ہے کہ وہ فیلڈ کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر ان کو جو ہے وہ مچھلی نے جو ہے وہ نگل لیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی جاتی ہے اور صحابہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے کہ فیلڈ کو نہیں چھوڑنا ہے، مکے کو جب تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ جو ہے بہتر امکانات پیدا نہ ہو جائے۔ صحابہ کو نصیحت کے چٹان کی طرح ایمان پر قائم رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ اور پھر جب راستے نکلے تو پھر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہجرت حبشہ کی سبیل جب بنی تو پھر جو ہے ہجرت حبشہ کے لیے لوگوں کو جانے دیا گیا۔ جب ہجرت مدینہ کا معاملہ آیا تو لوگوں کو جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی ترغیب دلائی گئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کو روانہ کرنے کے بعد جو ہے حضرت علی کو چھوڑ کر جو ہے وہ سب سے آخر میں جو ہے وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کر جو ہے ایک نئی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں جس کو مدینہ کی فیلڈ کہیں گے ہم۔ بہرحال ہم اب سورت کے اوپر آتے ہیں، جس سورت میں ہمارے لیے کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، کیا میسج ہے۔ پہلی 3 آیات جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ ہیں قسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ دیکھنے والا یعنی شاہد اور دیکھی جانے والی چیز یعنی مشہود۔ اس دن جس کا وعدہ کیا گیا یوم الموعود، سما مانے آسمان، ذات البروج مضبوط قلعے والا۔ پہلے ہم قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی بات کرتے ہیں۔ قلعہ جب ہم فورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے یہ بذات خود جو ہے وہ برج کا مطلب ہے۔ اگر جو ہے وہ قرآن حکیم میں ہم دیکھیں تو قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہے وہ چاہے یہ اپنے مضبوط ٹھکانوں کے اندر، مضبوط عمارتوں کے اندر بھی جو ہے وہ جب موت کا وقت آئے گا تو موت ان کو آ لے گی۔ اصطلاح استعمال ہوئی بروجیم مشیدہ۔ تو وہ جو بروج ہیں جو کہ بڑے مضبوط بروج ہیں وہ زمین پہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آسمان پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، ترجمہ یوں کیا گیا ہے۔ بروج کے معنی جو ہے وہ بہرحال ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ اصلاً ستارے ہیں، اور وہ ستارے جو کہ جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ اس طرح کا سسٹم بناتے ہیں کہ وہ آسمان کی زینت بھی بنتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آسمان میں ایک طرح سے جو ہے وہ واچ ٹاور بھی بنتے ہیں، جن کے ذریعے جو ہے وہ جنات جو ہے وہ آگے کے معاملات کے اندر جب دخیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان جو ہے بروج کے ذریعے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ پیچھے ہٹایا جاتا ہے، پیچھے دھکیلا جاتا ہے شہاب و مبین یا شہاب ثاقب کے ذریعے۔ تو قرآن حکیم میں جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو یہ جو ہے وہ چاہے تم کسی بھی واچ ٹاور میں ہو، یہ واچ ایک برج ہوتا ہے، ایک برجی ہوتی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ 50 میٹر کے فاصلے پر بندوں کو کھڑا کیا جائے ہر وقت، تو واچ ٹاور بن جاتا ہے، برجی بن جاتی ہے، اور پھر برجیاں فاصلے پر ہوتی ہیں تاکہ جو ہے وہ دشمن اگر آ رہا ہو تو ان برجیوں کے ذریعے جو ہے وہ واچ ٹاور کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے۔ اور 3 جو آیتیں ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آیات ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آسمان کی بات ہو رہی ہے،
اور اس میں سے ایک والسماء ذات البروج 85 سورہ اور پہلی جو ہے وہ آیا جو ابھی ہمارے ہاں زیر بحث ہے۔ تو اب ان ستاروں کا رول قلعوں والا جیسے کیسے ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ جب شیاطین جن جب انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے جو ہے وہ ان پر شاب ثاقب یا شاب مبین پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ بس سمائے ذات البروج کے اندر بہرحال میں نے جتنا بھی تحقیق کی ہے، جتنا مطالعہ کیا ہے، آسمان جو ہے وہ لغوی معنوں کے اندر تو ایک بلند چیز کو کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اب تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آسمان کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں، ایٹماسفیئر ڈیفائن کریں، اسپیس ڈیفائن کریں، سمائے اردی کہاں، اس کی حد کہاں تک ہے، دیگر 6 آسمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں وزٹ کیے ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی چیزیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر ایکسپلین کرنا بہرحال آج کے دور میں بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، بہرحال اس کو بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہے بروج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، برج بذات خود دوسرا چیلنج ہے۔ جب تک کہ جو ہے وہ یونانی سائنس مسلم دنیا میں چلتی تھی تو علم حیات جو ہے وہ برج کی کچھ اور تشریح کر رہا تھا، پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گردش نہیں کر رہا بلکہ زمین جو ہے وہ سورج کی گرد گردش کر رہی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ پرانی تشریح جو کہ بڑے بڑے ستاروں کانسٹلیشن کے انداز میں بات بیان کی جاتی تھی، وہ تشریح جو ہے وہ اب جو ہے وہ سمجھیں کہ پرائرٹی دی جانے لگی، پریفرنس دیا جانے لگا۔ تو اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ بڑے بڑے ستارے جو ہے وہ ناظرین کے لیے زینت بھی بن جاتے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کل شیطان، کوئی بھی جن شیطان ہو اس کو جو ہے رجم کیا جاتا ہے، یعنی کہ پتھروں کا سامنا کرتا ہے وہ، یعنی کہ رجیم یہاں پر لا کر یہ سکھایا گیا ہے، اور وہ اس کو کس طرح ہوتا ہے شہاب مبین اس کے پیچھے جو ہے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ باتیں جو ہمارے عقیدے کی ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ پہلے جو بات تھی وہ یوں سمجھیں کہ فورٹیفیکیشن ہے، قلعہ بندی ہے، اور قلعہ بندی اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا زمین قلعہ ہوتا ہے، بلکہ موونگ قلعے ہیں۔ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں آج کی زبان میں، میں نے اس وجہ سے لکھا ہے فورٹیفائڈ موونگ اسفیئرز، یہ چلتے پھرتے قلعے ہیں جو کہ جو ہے وہ ورک کرتے ہیں اور شیاطین کو اپنا رول اور اپنا فساد جو ہے وہ رومانی کرنے دیتے۔ اور بنیادی طور پر شیاطین کی ایک جو ہے وہ رول جو ہے وہ کاہن کا ہوتا ہے، وہ بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو غیر معمولی ثابت کرتا ہے۔ کاہن کی نالج کا سورس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ جنات ہوتے ہیں، اور جنات جو ہے وہ لیک نیوز جو ہوتی ہے، نیوز جو لیکیج ہوتی ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو کاہن کے لیے معتبر ثابت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کاہن سے اپنا کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، عقیدے لوگوں کے خراب کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ غیر معمولی آدمی ہے، اس کو فالو کرو۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ والسماء ذات البروج کے اندر جو قسم کھائی گئی ہے، اس قسم ان بروجوں کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ، اعلیٰ ترین جو مقام ہے جہاں پر فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اعلیٰ ترین فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، وہ یا پھر وہ جگہ جہاں سے جو ہے وہ اخبار یا خبروں کا جو ہے وہ احیا ہوتا ہے یا نکلتی ہیں، وہ پبلش ہوتی ہیں، تو اپنے مقام تک وہ لیک نہ ہو پائیں۔ پھر جو ہے وہ فرشتے بتاتے خود نیچے اترتے ہیں اور پھر جو ہے وہ زمین تک وہ باتیں پہنچتی ہیں جو باتیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ان بروج کا جو ہے وہ فنکشن ہے۔ دوسری بات جو کی گئی ہے وہ والیوم الموعود کی گئی ہے، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، والیوم الموعود، یہ روز قیامت ہے جس دن ہم سب قیام کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ یہ وہ دن ہے جب خبروں کی اصل حقیقت جاننے کا موقع ملے گا لوگوں کو۔ وہ جو بہت اچھی قرآن کی تلاوت کرتا، اس کی حقیقت
حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دعوے دار تھا اس کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جانے کا دعوے دار تھا اس کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، نیتوں کا احوال بھی واضح ہو جائے گا، اقوال بھی قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ چار آیتیں بھی ارے گئے ٹرینچ پٹ انگریزی میں کہتے ہیں، یہ واحد بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کا احتمال موجود ہے۔ آپ تھی النار ذات الوقود، وقود ایندھن، خوب زبردست قسم کا ایندھن تھا۔ پھر فرمایا اذ هم علیہا قعود، قعود جبکہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ اس گڑھے کے اندر، وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، قعود بیٹھے ہوئے تھے، علیہا اس گڑھے کے، اور پھر اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، خود وٹنس تھے وہ کیا کر رہے ہیں ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یہ دشمنان اسلام، یہ کفار، یہ خود وٹنس تھے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ اب ہم آگے ان چار آیات کی تشریح میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ تو کیوں مارے گئے؟ کیونکہ ان کا انجام برا ہے گڑھے والوں کا، انہوں نے گڑھا کھودا اہل ایمان کے لیے، لیکن بعد میں اب انہیں کسی اور گڑھے میں گرنا ہے۔ گڑھے والے کون تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آج کے دور کے اندر مولانا امین ایس اسلائی صاحب اور ان کے شاگرد وغیرہ جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پیرابل ہے، تمثیل ہے، اس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ علامہ محمد اسد جو لیوپولڈ ویلز ہیں، جن کا انگریزی میں جو ہے قرآن کا ترجمہ بھی ہے، وہ بھی اس رائے کے حامل ہیں کہ اس طرح کی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یہ زبردستی لوگوں مفسرین لگایا ہے، اور جو ہے وہ اصل میں تو یہ بس ایک تمثیل ہے اور اس کو تمثیل کے انداز میں لینا چاہیے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ اس کو تمثیل کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری رائے جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود حدیث کے مطابق ایک لڑکے کی داستان ہے۔ صحیح مسلم یعنی کہ اس آیت کی پشت پہ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی بعض مفسرین کی رائے کہ وہ رائے وہ حدیث جو ہے وہ ان قرآنی آیات پر فٹ نہیں بیٹھتی، حالانکہ واضح طور پر جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ اس لڑکے کی داستان میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تھوڑی دیر میں۔ ایک اور رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک زمانے میں یہ ہوا کہ جو ہمیار کا جو جس طرح قریش ایک طاقتور خاندان تھا، اس طرح ہمیار کا خاندان تھا، اس کا ایک چشم و چراغ جو ہے وہ مدینے میں آ کر جو ہے وہ اس نے یہودیت قبول کر لی، یہودی مدینے کی یہودی سے متاثر ہو کر، اور پھر اس میں نیکسٹ میں ذو نواس نامی ایک یہودی حاکم تھا، اس نے جو ہے یہودیت کو پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ تو نجران میں اس زمانے میں عیسائیت پھیل چکی تھی، تو اس نے جو ہے نجران پہ حملہ کیا، اور اس نے جو ہے وہ اس حملے کے اندر عیسائیوں پر غیر معمولی ظلم کیا اور ہزاروں انسانوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ نجران، دوسرا نام الاخدود ہے اس کا، وہ جو ہے وہ جو یمن کے یہودی بادشاہ نے، حکمران نے جو کام کیا عیسائیوں کے ساتھ، اور اس زمانے میں اسلام تو آیا نہیں تھا، تو عیسائی جو ہے وہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے، چاہے ان کا عقیدہ کچھ خراب بھی ہو، تو یہ تناظر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھی رائے حضرت علی سے موسوم کی جاتی ہے کہ مجوسی ایک بادشاہ تھا سیبین، تو وہ میجین بادشاہ تھا، اس نے شراب کے نشے میں اپنی بیوی سے، اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کی۔ تو اب جب اس نے شادی کر لی اپنی بہن سے، اور بہن بھائی کا رشتہ حرام ہے، تو اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں حلال ہے، اور جو ہے وہ اب یہ حلال ہو گیا ہے۔ تو اب وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ مزاحمت کی کہ بھائی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی شادی کر لیں،
تمہارے اس کرنے پہ شراب کے نشے میں. تو اس پر جن لوگوں نے مزاحمت کی ان کو چن چن کر آگ کی خندقیں کھود کر زندہ جلایا گیا. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. پھر کچھ اور بھی لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں. بنی اسرائیل میں جو ہے وہ بخت نصر جب لوگوں کو بابل لے کر گیا تو وہاں پر جو ہے وہ بخت نصر نے جو ہے مسلمانوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی. اس میں 3 مسلمانوں کو جو بڑے اعلیٰ قسم کے مسلمان تھے ان کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی تو ان کو آگ نے کچھ نہیں کہا گیا. اس طرح کی بہت ساری باتیں موجود ہیں. لیکن سب سے جو ریفرنس ہے وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک جگہ پر صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہی ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ صحیح حدیثوں کا جو ہے وہ ذخیرہ رکھتی ہے. تو ہم اس لڑکے کی داستان کا مطالعہ کریں گے. یہ ایک طویل حدیث ہے اور یہ حضرت صہیب بن سنان, جن کو عرف عام میں حضرت صہیب رومی کہا جاتا ہے, ان کی طرف سے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے. حضرت صہیب بنیادی طور پر عرب تھے, لیکن وہ اس خطے میں تھے جہاں پر رومنوں کی, بازنطینی رومنوں کی حکومت تھی. ان کو جو ہے وہ اچھے خاصے آزاد شخص تھے. ان کو جو ہے وہ ایک آرمی کے لوگوں نے جو ہے وہ کسی موقع پر کسی جگہ حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیا. تو صہیب جو ہے بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ بچپن میں ہی غلام بن گئے. پھر یہ مختلف روم کے اندر مختلف جگہ پر پھرتے رہے تو ان کی عربی تو خراب ہو گئی, لیکن جو ہے وہ یونانی زبان, رومن زبان, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی بہتر ہو گئیں. اور پھر ایک دن یہ فرار ہو کر مکہ پہنچے اور مکہ میں جو ہے پھر انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی. تو عربی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن دیگر چیزیں جو ہے وہ زیادہ اچھی تھی. تو یہ صہیب رومی کے طور پر جو ہے وہ مشہور ہو گئے اور پھر یہ ایک اچھے تاجر کے فرنٹ مین بن گئے اور یوں مالدار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. اور جب ہجرت کا وقت آیا تو جو ہے وہ ان کا ارادہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلوں گا, لیکن ان کو بہت ٹائٹلی جو ہے وہ ان کو چیک کیا جا رہا تھا تو یہ بیچارے نکل نہیں پائے. اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر گئے. حضرت صہیب مستقل کوشش کرتے رہے کس طرح نکل آئے, اور ایک موقع پر انہوں نے جو ہے وہ دھوکہ دیا اپنے جو لوگ ان کی جو ہے وہ ٹریسنگ کر رہے تھے, اور نکل آئے اپنے مال سمیت. اور ان کے پیچھے لوگ لگ گئے اور بالآخر ان کو جا لیا اور کہا کہ تم جب ہمارے پاس آئے تھے مکہ میں تم غریب تھے, تم اتنے مال لے کر کیسے جا سکتے ہو. حضرت صہیب نے سارا مال کا یہ مال لو اور مجھے جانے دو, ورنہ پھر میری تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مفت میں مال آ رہا ہے, یہ لوگ خوش ہو گئے مشرکین اور مال لے کر روانہ ہو گئے. حضرت صہیب اپنی زندگی کا سارا دولت لٹا کر جو ہے وہ مدینے کی طرف گامزن ہو گئے. تو یہ حضرت صہیب رومی ہیں جن سے روایت لڑکے کی داستان کی ہم تک پہنچی ہے, اور یہ صحیح مسلم رواہ مسلم کے اندر موجود ہے. اس روایت کا بڑی طویل روایت ہے, اس کا میں مختصر جو ہے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک ساحر تھا, جادوگر تھا. اور وہ ساحر جو ہے وہ بڑھاپے میں اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی اپرینٹس چاہیے, کوئی لڑکا ایسا دے دیں جو مجھ سے سحر سیکھ لے تاکہ وہ یہ آپ کی خدمت کا سلسلہ جاری رہ سکے. تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کیا. وہ لڑکا ساحر کے پاس جہاں سے آتا تھا, شہر سے باہر سے رہتا تھا, تو راستے میں اس کی ایک راہب سے ملاقات ہو گئی, اور وہ راہب جو ہے وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر جو ہے وہ یہ فرد لڑکا جو ہے ایمان لے آیا. اور اب ہوتا یہ تھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ایک جادوگری بھی سیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ راہب سے جو ہے وہ اسلام بھی سیکھ رہا ہے. اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مستقل ہدایت دینے کا فیصلہ کیا. جس راستے سے وہ شہر میں داخل ہوتا تھا وہاں کوئی دابہ آ گیا, کوئی بیسٹ آ گیا, اور وہ راستے میں اٹک گیا اور لوگ اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہٹ کے نہیں دے رہا تھا. تو یہ لڑکا آیا تو لوگوں نے کہا کہ تم اپنا جادو تو نہ کرو اور اس کو ہٹاؤ. اس نے جو ہے اس وقت سوچا کہ میں اب جو ہے راہب نے جو مجھے تعلیمات دی ہیں اس رب کو پکارتا ہوں, اور اس رب کا نام لے کر اس نے پتھر مارے اور دابہ جو ہے راستے سے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا تم تو واقعی بڑے جادوگر بن گئے ہو. لیکن یہ فرد جو ہے وہ اب سمجھ گیا کہ حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صاحب کرامت بنایا کہ جو ہے وہ اندھوں کو وہ بینا کر سکتا تھا, کوڑ کو تندرست کرنے لگ گیا, اور اس نے یہ کام کرنا شروع کیا تو بہت جلد جو ہے مشہور ہو گیا. لیکن اب اس نے اسٹینڈ لے لیا, اور اسٹینڈ یہ لے لیا کہ جو ہے وہ یہ کام میں جادو سے نہیں کر رہا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی مجھے سعادت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے, تو اس نے سب سے پہلے ٹریس کیا کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ بگڑا ہے. راہب تک پہنچا, راہب کو قتل کیا, اور درمیان میں ایک اور شخص تھا جو کورٹ کا تھا, یعنی کہ اس قلعے سے تعلق, اس بادشاہ کے دربار سے تعلق تھا, اور وہ بھی ایمان لے آیا تھا, اس کو بھی قتل کیا. مگر جب لڑکے کو قتل کرنا چاہا تو بہت ساری تدابیر کی, لیکن لڑکے کو قتل
نہیں کر پایا. پہاڑ پہ بھیجا تاکہ اس کو بلیک میل کر کے دوبارہ واپس ارتداد پر مجبور کریں. اس نے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ افراد جو ساتھ گئے تھے وہ مر گئے اور یہ بچ گیا اور یہ واپس پھر دربار میں آ گیا. پھر سمندر میں بھیجا گیا کہ سمندر میں اس کو ڈبو دیا جائے اگر یہ توبہ نہ کرے, اور پھر بھی جو ہے سارے لوگ ڈوبے اور یہ نہیں ڈوبا اور یہ پھر دربار میں آیا. تو بادشاہ نے پھر جب مارنے کی کوشش تو مار نہیں پایا, اور جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجمع عام میں جو ہے وہ یہ کہو کہ بسم رب الغلام, تو یہ اس لڑکے کے رب کے نام پر یہ جب تم تیر مارو گے یہ کہہ کر تو میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے پھر ایسے ہی کیا, لڑکا مر گیا اور لوگ دیکھ رہے تھے اور لوگوں نے یہ دیکھ کر جو ہے وہ اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. بادشاہ کے مصاحبوں نے کہا یہ کیا ہوا, ہم اسی سے تو بچنا چاہتے تھے, یہ لوگ تو آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے. بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے بھر گیا. اس نے جو ہے وہ راستے کے کنارے جو ہے گہرے گڑھے کھدوائے, ان میں ایندھن ڈالا, زبردست قسم کی آگ جلوائی, اور پھر جو ہے وہ جن لوگوں نے ارتداد کرنا قبول نہیں کیا ان کو چن چن کر آگ میں پھینکوایا. مرد بھی جلے, خواتین بھی جلیں اور بچے بھی جلے. یہ وہ داستان ہے جو کہ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے اس آیت کے تناظر میں کہ جو ہے وہ قتل اصحاب الاخدود, کہ اصحاب الاخدود جو کہ بادشاہ کے مصاحب تھے, بادشاہ کے ایجنٹ تھے, انہوں نے جس طرح جو ہے وہ مومنین کو جلایا, زندہ جلایا, وہ جو ہے وہ بظاہر تو جو ہے بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن قتلا وہی تباہ ہو گئے. یہ جو ہے وہ دا بوائے اینڈ دا کنگ نامی کارٹون ہے. میرے یاد پڑتا ہے کہ 2002 میں مجھے اس بات کا اتفاق ہوا کہ میں اس کی اردو ڈبنگ کرواؤں. تو اگر آپ کو اس کی اردو ڈبنگ مل جائے گی یوٹیوب پہ تو یہ پورا کارٹون جو ہے وہ اسی واقعے پر جو ہے وہ موجود ہے. کسی نے بنائی تھی تو اس زمانے میں پھر میں نے درخواست کی ساتھیوں سے کہ اس کی ہم اردو ڈبنگ کرتے ہیں. تو یہ پوری کہانی جو ہے وہ اردو ڈبنگ کی شکل میں آپ کے سامنے آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ پھر یوٹیوب پہ. اچھا سورۃ البروج جو ہے وہ یہ بذات خود آپ تفاسیر دیکھیں گے تو زیادہ بڑی تفاسیر تو نہیں ہوتی ہیں اتنی بڑی. ڈاکٹر بلال فلپس جو ہیں جو کہ ہمارے منارات اسکول میں بھی پڑھاتے تھے, ساتھیوں نے مجھے بتایا, پھر ان کے بیٹے بھی پڑھاتے ہیں. یہ جو ریاض کے اندر حی الازدہار کے اندر منارات اسکول ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ریاض سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں ان کو پتہ ہے. تو ڈاکٹر بلال فلپس کی جو ہے وہ آن لائن یونیورسٹی بھی ہے اس وقت نا. تو ان کی جو تفسیر ہے سورۃ البروج کی, یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے اور اس کے صفحات 90 ہیں. اور اس آیت کی تشریح کے اندر قتل اصحاب الاخدود کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس واقعے کو جو ڈسکس کیا ہے لڑکے کی داستان میں, تو انہوں نے 15 اسباق بیان کیے ہیں. تو اگر جو ہے وہ آپ ان اسباق یعنی کہ صرف اس واقعے کو لیں جو کہ لڑکے کی داستان ہے, اور پھر وہ 15 اسباق جو کہ ڈاکٹر بلال فلپس نے بیان کیے ہیں حدیث سے, تو میرا خیال ہے بچوں کی تربیت کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ بن سکتا ہے. بہرحال یہ 90 پیجز کی تفسیر ہے جو ڈاکٹر بلال فلپس نے سورۃ البروج کی. اگرچہ اس کے اندر درمیان میں کچھ اس طرح کی ہیڈنگز بھی ہیں جس کی ایسے پیجز جو ہیں وہ بھرے ہو جاتے ہیں, کانٹینٹ کم ہوتا ہے. بہرحال جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, اب یہ گھڑے جو ہے کھد گئے یا گڑھا کھد گیا بہت بڑا, اور جو ہے وہ اس کے اندر ایندھن ہے جس سے آگ کے شعلے نکل کے آ رہے ہیں, اہل ایمان کو جلایا جا رہا ہے. اور یہ لوگ جو بادشاہ کے مصاحب ہیں, بادشاہ کے ایجنٹس ہیں, یہ گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی کارروائی انجام دے رہے ہیں, اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے, وہ شہود تھے. روم کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ہمیں راہب کی اصطلاح ملتی ہے اور روحانیت بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس امپائر کا سامنا کرنا پڑا, وہ جس سلطنت کا سامنا کرنا پڑا, وہ رومن امپائر تھی. تو رومن امپائر کے اندر جو ہے وہ عجیب قسم کے معاملات تھے. زندہ جو ہے وہ انسانوں کو بھوکے شیروں کے آگے کھڑا کیا جاتا تھا ایمفی تھیٹر میں, اور وہ بیچارے لڑنے کی کوشش کرتے تھے. یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ واہ کیا مقابلہ ہو رہا ہے, اور بالآخر جو ہے یا تو شیر مرتا تھا اگر اس کے پاس نیزہ ہوتا تھا, یا پھر بھوکا شیر جو ہے وہ انسانوں کو چیر پھاڑ دیتا تھا. یہ تفریح تھی رومیوں کی. تو گھڑے کے کنارے یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے احکامات کو, اپنے بادشاہ کے احکامات کو بجا لا رہے تھے. ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ یہ انسان کسی بھی قابل قدر نہیں تھے, ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی, ان کی انسانیت کی. بے بس انسانوں کو یہ آگ میں ڈال کر
بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے. جس طرح روم کے ظالمانہ کھیل کے اندر جو ہے وہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ حیوانوں کے آگے لقمہ تر بنایا جاتا ہے. آج کی کیا کیفیت ہے؟ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ کینیبلز جو ہوتے ہیں، آدم خور ترقی یافتہ ہو گئے، آدم خور تہذیب یافتہ ہو گئے، اب وہ انسانی گوشت جو ہے وہ چھری کاٹے سے کھاتے ہیں. تبدیلی یہ آئی ہے، کینیبلز ہی ہیں، آدم خور ہی ہیں. اب انسان نے جو ہے ہولناک طریقے سیکھ لیے انسانوں کو زندہ جلانے کے، نیپام بم، تھرمل بم، ایسے لوگوں کو، دشمن کو جو ہے وہ کی انسانیت کو گرانے کے لیے گویا کہ زومبیز ہیں. ویڈیو گیم کھیلو تاکہ جو ہے وہ اس طرح جس طرح زومبیز کو تم مارتے ہو اس طرح جو ہے وہ انسانوں کو مارو. تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو کس طرح بمباری کر کر کے ڈرون اٹیکس کے ذریعے جو ہے وہ مارا گیا، جبکہ وہ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشنز کے اندر بھی بیچارے نارمل لوگ تھے، کبھی شادی کی بارات ہے کچھ. تو بہرحال یہاں تو صورتحال یہ کہ اہل ایمان جو ہے وہ یہ فیس کر رہے ہیں، اور ان اہل ایمان کی جو ہے وہ ایمان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ آگ میں جلنا گوارا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر رہے. اسلام جو ہے نا، دیکھیں چاہے شرک کا جتنا بڑا دشمن ہے لیکن عقیدے کی آزادی کا بہت زیادہ قائل ہے. اسلام آزادی عقیدے کی روایت کا حامی ہے. جو اگر کوئی عیسائی ہے تو عیسائی رہنا چاہے رہے، جو یہودی رہنا چاہے یہودی رہے، جو ہے وہ بت پرست رہنا چاہتا ہے بت پرست رہے. ہم دعوت دیں گے لیکن کسی کو فورس نہیں کریں گے کہ تم جو ہے وہ بت پرستی سے جو ہے وہ مسلمان اسلام کو اختیار کر لو. کوئی بھی عقیدہ رکھنا انسان کا حق ہے. البتہ ہمارا جو اسٹانس ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ اجتماعی نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گا. انفرادی طور پہ آپ جو عقیدہ رکھیں وہ رکھیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے دور اقتدار کے اندر انتہائی زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی زندگی بسر کرائی. مثلا یروشلم کی اگر صرف مسلمانوں کی فتح آپ دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں یروشلم فتح ہوا ہے، چاہے انہوں نے سرنڈر کیا ہے لیکن زیرو بلڈ، کوئی بندہ نہیں مرا ہے. اور صلیبیوں نے بھی فتح کیا ہے. صلیبیوں نے یروشلم کو جس طرح فتح کیا ہے اور جس طرح جو ہے وہ گلیاں خون سے بھر گئیں، لوگوں نے ہتھیار ڈال بھی دیے تو بھی مار رہے ہیں، بس مارنا مارنا مارنا. یہ وہ چیز ہے جو کہ جو ہے وہ اسلام کی بہت بڑی دین ہے. ابھی جو ہے وہ ایک فلسطینی عرب ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وراق نام ہے کچھ ان کا نا، کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے تحت ذمہ بننا پسند کریں گے یا جو ہے وہ امریکہ میں، تو یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے تحت ذمہ رہنا زیادہ بہتر ہے. یہاں تک جو ہے وہ اس فرد نے جو کہ انتہائی زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ فرد ہے، اس نے جو ہے کہا یہ ذمہ ہونے کا مذاق بناتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کا. عیسائی ہے خود وراق، لیکن اس نے کھل کر جو ہے وہ بات کی کہ مسلمانوں کا سسٹم کتنا زیادہ شاندار ہے. بہرحال بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا، وہ جنہوں نے اندھوں کا علاج کیا، وہ جنہوں نے جو ہے بتایا کہ تم گھر سے کیا کھانا کھا کر آئے ہو، وہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، وہ تو اس حالت میں جو ہے وہ آسمان پہ بلا لیے گئے کہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہے، اس حدیث کے مطابق بظاہر ایسا لگ رہا ہے، یہ زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے. آخر اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں اس پہ میں نے تفاسیر میں دیکھا تو مجھے اس پہ تو کوئی تعداد مٹیریل نہیں ملا، لیکن میں خود ہی غور کیا تو میں اس اپنے تفکر کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید یہ بندہ جو تھا یہ مشرک معاشرے میں تھا، اور مشرک معاشرے میں ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مسلم معاشرے میں آئے تھے، بگڑے ہوئے مسلم معاشرے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ چوٹ کس سے لگی تھی؟ یہودی علماء سے، کہ یہودی یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ بد دین ہو گیا ہے، یہ جو ہے وہ شریعت کا جو ہے وہ مخالف ہے. اس طرح کی باتیں جب اپنے ہی جو ہے چوٹ لگائیں، وہ جو مذہب کے دعوے دار ہیں، جس مذہب کے احیا کرنے آپ آئیں، وہی پیچھے لگ جائیں تو پھر جو ہے وہ دعوت پھیلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ نوجوان جو تھا مشرکین میں گیا، اور مشرکین میں اوپن فیلڈ تھی،
کوئی جو ہے اپنے پیٹھ پہ خنجر گھونپنے والے موجود نہیں تھے، تو جو ہے وہ ان کے موزے، یا موزے تو نہیں کہیں گے، کرامات کہیں گے، اندھے کو جو ہے وہ بینا کر دینا، کوڑ کے مرض کا علاج کر دینا. تو بنیادی طور پر تو فیلڈ کے اندر کام پہلے ہی کر لیا تھا اس نوجوان نے. جب یہ لوگوں کا علاج کر کے پھر رہا تھا اس علاقے کے اندر اور جو ہے وہ دعوت پھیلا رہا تھا، لوگوں کے دل تو پہلے ہی موم ہو گئے تھے. بہت سارے لوگ تو پہلے ہی آخر کے اندر جب وہ شہید ہوا ہے تو لوگوں نے اسٹینڈ لے لیا. پہلے سے ہی وہ رابطے اور وہ تمام کوششیں جو پہلے سے اس بندے نے کی تھیں، اس نے ان کوششوں نے باقاعدہ اس وقت پر یوں سمجھیں کہ 12 بار آ گئی، اور لوگوں نے اس حد تک اسٹینڈ لینا قبول کیا کہ وہ زندہ جل جائیں لیکن جو ہے وہ ایمان سے پیچھے ایمان کا سودا نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس معاشرے کا سامنا تھا، وہاں مذہب کلچرل نوعیت کا تھا، وہاں مذہب کلچرل نوعیت کا تھا، کتابی نوعیت کا نہیں تھا. یعنی کہ آپ بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کون تھے، تو ابو جہل تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب، امیہ بن خلف. ان میں سے کوئی بھی مذہبی اتھارٹی نہیں ہے، ان میں سے سارے پولیٹیکل اتھارٹی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بس ایک سیٹی بجانے والا دین ہے، وہ یوں سمجھے کچھ رسومات ہیں، یہ اونٹنی کچھ نہیں کرے گی. کوئی ایسی فگر نہیں ہے کہ جو آرگنائز ریلیجن ہے جو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دینی کا الزام جو ہے وہ قبائلی سرداروں کی طرف سے نہیں لگا تھا، قبائلی سرداروں کی طرف سے لگا تھا، نہ کہ کوئی مذہبی پیشوا. میں تو پوری سیرت ہم مکی دور دیکھے تو ہمیں کوئی بہت بڑا کوئی مذہبی پیشوا بھی نظر نہیں آتا جو کہ جو ہے وہ مذہبی سرداروں کو، جو قریش کے سرداروں کو لیڈ کر رہا ہے. قریش کے سردار ہی مذہبی لیڈر تھے، قریش کے سردار ہی پولیٹیکل لیڈر تھے. تو یہ میرے ذہن میں باتیں آئی ہیں کہ یہ فرد اگر یہ کامیاب ہوا ہے تو اس کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں. اگر ہم اس لڑکے کی کہانی کا کمپیریزن کریں فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، تو وہ بھی ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ میدان میں اترتے ہیں اور جو ہے وہ یوم الزینہ کا دن مقرر ہوتا ہے کہ جس دن فرعون اپنے جادوگروں کے ساتھ میدان میں آئے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ جادوگروں نے اپنے جو ہے وہ عصا پھینکے اور سانپ بن کر وہ پھرنے لگے اور ہر ایک کو جو ہے وہ میسمرائز کر دیا. تو اس وقت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا اور اس اژدہے نے جب نکلنا شروع کیا پے در پہ ان رسیوں کو، تو کون ایمان لے کر آئے؟ ایمان لانے والے فرعون کے جادوگر تھے. نہ فرعون ایمان لایا، نہ فرعون کی کیبنٹ ایمان لائی، مگر وہ جادوگر ایمان لائے. اور ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو کراؤڈ تھا، کراؤڈ ایمان لایا ہو. کراؤڈ نے کوئی سپورٹیو رول ادا نہیں کیا قرآن کے مطابق. جو رول ادا کیا ہے وہ تو کس نے ادا کیا ہے؟ جادوگروں نے. لیکن اس کیس کے اندر جو لڑکے کا کیس ہے، اس کے اندر لوگوں نے رول ادا کیا ہے جو کہ اس فرد کو شہید، اس نوجوان کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں. تو لڑکے کی شہادت والا اجتماع جس نے لڑکے کی دعوت کو کامیاب کیا، لوگوں نے اسٹینڈ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے میں جادوگر ایمان لائے، مجمع کراؤڈ نے قبولیت حق کا اعلان نہیں کیا ہے، اگرچہ امپریس ہوئے ہوں گے یقیناً. لڑکے کے والے واقعے میں عوام الناس نے ببانگ دہل اپنے ایمان کا اعلان کیا. یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جب کیونکہ دونوں ہی کراؤڈ جمع ہو رہا ہے. ادھر وہ شہید کرنے کے لیے جو ہے وہ کراؤڈ جمع کر رہا ہے بادشاہ، ادھر فرعون جو ہے یوم الزینہ کے نام پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موعظے کا مقابلہ کرنے کے لیے کراؤڈ کو اکٹھا کر رہا ہے. بہرحال سب سے جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا ہے. اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس وقت نوجوان تھے جب انہوں نے بتوں کے خلاف آواز بلند کی، اور صرف آواز ہی بلند نہیں کی بلکہ ہاتھ بھی دکھایا اور بت شکنی کی. ان کو وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کا سامنا کرنا پڑا، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کو آگ میں ڈالا گیا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامتی والی، ٹھنڈک والی آگ بن گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی والی، ٹھنڈک والی آگ بن گئی. اور یہیں سے ہمارے سامنے وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ رعایت حاصل تھی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو یہ دیگر اہل ایمان جو کہ ابھی ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انڈر ڈسکشن ہے، ان بیچاروں کو یہ رعایت کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ اور جب یہ اہل ایمان زندہ جلائے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ کہیں اور مصروف تھے؟ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. when the Haiti genocide was going on, God was somewhere else, God was sleeping somewhere else. رات کے وقت اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس طنز کو جو ہے وہ ان سوالات کے اندر جو ہے وہ لا رہا ہوں، لیکن نعوذ باللہ کے ساتھ کہ میں جو ہے وہ کفر
نقل کفر کا مرتکب ہو رہا ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو بہرحال یہ نقل کفر نہیں ہوتا. تو یہ رعایت دیگر اہل ایمان کو, یہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے آخر یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ حضرت خباب بن ارت تکلیف دہ صورتحال, وہ کوئلے گزلتے ہوئے انگارے جو ہے ٹھنڈے نہیں ہو رہے, آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ یہ پوری جو ہے وہ عورتیں بچے مرد مومنین سارے کے سارے جو ہے آگ میں زندہ جل رہے ہیں اور جل کر جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں, لیکن آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی نہیں ہو رہی ہے. یہاں سے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک ہم آیت نمبر 7 تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب آیت نمبر 8 سے ہم آیت نمبر 11 پہ آ رہے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. یہ 4 آیات ہیں, آیت نمبر 8, 9, 10 اور 11. اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست, العزیز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, الحمید ہے. آیت نمبر 8, دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ خدا باری تعالیٰ پر ایمان, وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور وہ خدا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. واللہ علی کل شیء شہید, وہ خدا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں, دیکھیں عورتوں کو الگ سے, والمؤمنات, جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ ہے بڑی کامیابی. ذالک الفوز الکبیر, یہ ہے بڑی کامیابی. تو اب یہ 4 آیت میں جرم کیا ہے اہل ایمان کا؟ رب باری تعالیٰ پر ایمان. اور جن لوگوں نے اس جرم پر جو ہے وہ اہل ایمان کو زندہ جلایا ہے, ان کے متعلق بات یہ کی جا رہی ہے کہ اب ان کا انجام بھی بہت برا ہے, عذاب جہنم, عذاب حریق. اور پھر جو اہل ایمان ہیں جو زندہ جل گئے, وہ جنہوں نے جو ہے وہ وفا کا حق ادا کر دیا, ان کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ فوز الکبیر جو ہے وہ ان کا مقدر ہے, جنت میں داخلہ ان کا. یہ 4 آیات کے اندر ہمارے ذہن میں ان کا خاکہ آ گیا ہے. تو جرم کیا ہے؟ رب کائنات پر ایمان لانا, اس اللہ پر ایمان لانا جو مکمل اقتدار رکھتا ہے, جسے کسی حمد کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سورج آ جائے تو سورج کا آنا کافی ہے کہ وہ دلیل آفتاب بن جاتا ہے, کہ سورج کی آمد ہی کافی ہے. سورج کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے مجھے جو ہے وہ گرمی مل رہی ہے, روشنی مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ محمود ہے, اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں ہے. وہ عزیز ہے, اسے وہ کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہو. نہیں, یہ تمام اللہ تعالیٰ کی ذات العزیز ہے اور مقتدر ہے, محمود ہے, الحمید, یعنی کہ جو قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے لفظ. اور لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں کی جو ہے بادشاہت, زمین کی بادشاہت کا مالک کون ہے؟ وہ رب ہے جن کے اوپر یہ اہل ایمان لائے, جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کا سودا اس جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ کیا. تو یہ جو وائٹ ہاؤس ہے, جو بکنگم پیلس ہے, یا پھر جو ماسکو ہے, کوئی بھی نام لے لیں آپ, یہ سب کے سب جو ہے وہ ان بادشاہتوں, اس بادشاہت کے تحت ملنے والی آزادی کے تحت جو ہے سرگرم عمل ہے. وائٹ ہاؤس کچھ نہیں کر سکتا اگر جو ہے اوپر کی بادشاہت جو ہے اسے کچھ نہ کرنے دے. کورونا نے بہت کچھ دکھا دیا ہمیں, کیسے بے بس, کتنے بڑے بڑے لوگ بے بس ہو گئے, کتنے جو صدر تھے وہ بھی کورونا کے مرض کا شکار, سب پریشان حال بیٹھے. ہم تو کتنے بے بس ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے. تو یہ بندے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ اور ان کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا. سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے, جب وہ اتنا طاقتور ہے, جب وہ اتنا العزیز ہے, جب وہ اتنا الحمید ہے, تو اسے ضرورت کیا ہے اہل ایمان کو تکلیف دینے کی؟ اہل ایمان تکلیف میں کیوں ہے؟ یہ سوال کل بھی تھا, یہ سوال آج بھی ہے, یہ سوال مستقبل میں بھی درپیش رہے گا. 3 قسمیں یاد کریں: بردے والے آسمان کا مالک, مضبوط قلعوں والے آسمان کا مالک,
بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کا مالک، ان سے اس سے بچ کر یہ ظالم کہاں جا سکیں گے؟ یوم موعود کے موقع پر ان ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ دن جب خلق خدا شاہد ہوگی، مخلوق جو ہے شاہد ہوگی، وٹنس ہوگی، اور یہ ظالم جو ہے وہ ان کو پکڑ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ مشہود بن جائیں گے۔ ابھی تو یہ کونے میں کھڑے ہو کر سب کچھ کر رہے ہیں، اب جو ہے وہ فرشتے ان کو لے آ کر جو ہے وہ مشہود بنائیں گے، اور جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ سزا ان کو بھگتنی ہوگی۔ مگر سوال وہی، جب وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر اہل ایمان تکلیف میں کیوں؟ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ اہل ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ کام کروایا گیا، وہ بحیثیت نبی ان کو جو ہے یہ فیسیلیٹیشن دی گئی کہ وہ جو ہے وہ اس آزمائش میں پورے اتریں، اور جو ہے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈک بن جائے۔ انہوں نے اسلام کا نئے سرے سے دنیا میں احیا کرنا تھا۔ ہم جو ہے وہ ان کے فالوورز ہیں، اگر ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے لگ جائے تو پھر غیب کہاں رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بعض افراد کو سلیکٹ کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو معجزات دیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرے کہ وہ جو ہے وہ آگ میں ڈالے جائیں۔ پھر غیب کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا، امتحان کا معاملہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ کچھ کرامات ہوتی ہیں، یقیناً اس لڑکی کی کرامات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اس جو ہے وہ بہتی ہوئی گنگا میں اپنا ہاتھ دھوئے اور ہر ایک جو ہے وہ اسے کچھ بھی نہ ہو رہا ہو۔ اگرچہ اور اسی ایسے اہل ایمان کو احتیاط کرنے کی ہدایت ہے، اس کے بعد اگر کچھ چوٹ لگے تو بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت ہے۔ میں ایک اور توجہ آپ کو دلاتا ہوں اس موقع پر، دیکھیں سورۃ الکہف ہے، ہم جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان مختلف رولز کے تحت نظر آتے ہیں۔ سورۃ الکہف کا پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف کے اندر مسلمان کمزور ہیں، بادشاہ مشرک ہے، اور وہ اہل ایمان جو ہے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان لڑکے فرار ہو جاتے ہیں اور غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتے ہیں۔ یہ پہلا کیس ہے۔ بہرحال قتل، موت، رجم ان کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا جو واقعہ ہے سورۃ الکہف کے اندر، اس میں ایک آدمی ہے جو مالی طور پر بڑا طاقتور ہے، اسے اپنے مال اور اپنی اولاد پر بڑا جو ہے وہ مان ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان جو اس سے گفتگو کرتا ہے مومن، وہ مالی طور پر ذرا پتلا ہے، کمزور ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مالدار ہے اس کا باغ تباہ برباد ہو جاتا ہے ایک رات کو۔ یہ دو کیسز ہیں۔ تیسرا کیس کون سا ہے؟ تیسرا کیس ہم دیکھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے۔ تیسرا موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں جو غیر بنی اسرائیل کی دنیا ہے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ظالم ہے، اور جو ہے وہ کشتی چلانے والے جو ہے لڑکے ہیں ان کی کشتی میں سوراخ کیا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے باپ نیک ہیں اور بچہ جو ہے وہ نافرمان ہوتا نظر آتا ہے اور وہ قتل ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بستی والے جو ہے وہ ظالم ہیں، اور وہاں جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے۔ اور پھر ہم فائنل کلائمیکس دیکھتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے ذوالقرنین کی شکل میں۔ تو مغلوبیت اور غلبہ سورۃ الکہف کے اندر ہر قسم کا اسٹیج جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن سورۃ الکہف میں جو قتل والا اسٹیج وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ قتل والا اسٹیج جو ہے وہ آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ وہ قتل والا اسٹیج آپ کو سورۃ البروج میں نظر آئے گا، یا سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کو قتل کر دیا، اور انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کیا کہ جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ گئے، ان کو جلا وطن کیا، یہ ساری چیزیں۔ تو انبیاء بھی قتل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انبیاء قتل نہیں ہوتے، انبیاء کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے معاملے میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، خونم خون ہو گئے، غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ بقیہ فالوورز کو چوٹیں لگتی ہیں اور جو ہے وہ جو نبی ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، نہیں۔ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیس بالکل غیر معمولی ہے، کیونکہ وہ ایک نئی دنیا کا، پوری دنیا میں کفر پھیل گیا تھا، اور انہیں اس نئے دور میں اسلام کا دوبارہ نئے سرے سے تجدید کرنی تھی، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جلتی ہوئی آگ سے بچایا۔ لیکن آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جلتی ہوئی آگ میں بچے بھی تو ان کے ساتھ ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ ایک حضرت سارہ تھی اور ایک حضرت لوط تھے، یہ 3 افراد نکلے۔ کون ایمان لایا اس واقعے کے بعد بھی؟ بہرحال اہل ایمان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور ظالموں کو مہلت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جنت میں داخلے کی توقع رکھیں اور ہم امتحان میں پاس نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیمی کے اندر، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور مت خیال کرنا یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے
وہ تو ان کو جو ہے وہ اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مظلوم کی آہ عرش کو ہلانے والی ہے, مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا سے ڈرو, مظلوم کی دعا سے بچو, کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. مخلوق خدا, مخلوق جو ہے وہ اللہ کے کنبے کی طرح ہے, خدا کے کنبے کی طرح ہے. اس پر ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتے. لیکن یہ جو پورا سسٹم ہے یہ امتحانی سسٹم ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچے کو امتحان میں بٹھائیں, بچے سے پرچہ سالو نہیں ہو رہا تو آپ امتحان میں نازل ہو جائیں اور کہیں یہ یوں سالو کرو. جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے. اس امتحان میں ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی تو کرنی پڑیں گی. اگر امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے مال کی آزمائش سے ہمیں دو چار کرتا ہے تو مال کی آزمائش سے, اگر مال کی کمی کی آزمائش سے دو چار کرتا ہے تو مال کی کمی کی آزمائش سے, بد امنی کی آزمائش سے, ہر طریقے کی آزمائش جو ہے مختلف لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید. یہ کس پر ایمان لائے؟ وہ رب جو سونے والا نہیں ہے, وہ رب جو غافل نہیں ہے, وہ رب جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایک صحابی ہیں سیدنا ابو مسعود انصاری, بیان کرتے ہیں کہ میں کسی بات پر اپنے غلام کو مار رہا تھا. میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو. ابو مسعود جان لو اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. ابھی اس کو مار رہے تھے, اب کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں جلا ڈالتی, یا فرمایا کہ تمہیں چھو لیتی. تو یہ صورتحال صحابی کی ہے. اگر صحابی بھی جو ہے وہ غلام کو مارے گا تو وہ غلام, یہاں تو زندہ جلانے والی بات ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہوں, میں اس چیز کو پورا آبزرو کر رہا ہوں, میں وٹنس ہوں, میرے سامنے میرے پیارے بندے جو ہے وہ آگ میں جل رہے ہیں, لیکن اس امتحانی مصلحت کے اندر میں انوالو نہیں ہوں گا. انسانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا دین کے لیے, انسانوں کو اجتماعیت بنانی پڑے گی, انسانیت کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے فرشتے میری طرف سے آ کر جو ہے وہ لڑائی کریں کفر کے ساتھ, باطل کے ساتھ. تو اس حدیث کی دیگر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ چھڑی گر گئی جسے وہ غلام کو مار رہے تھے. انہوں نے آئندہ کسی غلام کو مارنے سے توبہ کر لی. یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں کوئی زیادتی کروں اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ایک کتا تھا حدیث کے مطابق جہاں تک مجھے یاد ہے, اور وہ بھوک پیاس سے بلک رہا تھا. ایک آدمی نے اس کو دیکھا اور جو ہے وہ پہلے خود پانی پیا, پھر گیا کنویں کے اندر اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا, اور کتا تھا یا بلی تھی, اور اس نے پانی پیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. جانور کو, اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ نے اس امتحانی دور کے اندر ہمیں جو کہ لوگوں کی مدد کا, مخلوق کی مدد کا. ایک ایک چیز اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہی ہے. اس وقت وہ شہید کا رول ادا کر رہا ہے, وٹنس کا رول ادا کر رہا ہے, کرامن کاتبین وٹنس کا رول ادا کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم. پھر فرمایا احصاہ اللہ, اللہ نے گن رکھا ہے, ونسوہ, اور یہ لوگ بھول گئے, واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر شے پر وٹنس ہے. تو بہرحال مار دیا اہل ایمان کو, زندہ جلا دیا, مگر ان کا انجام کیا ہے؟ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑے, فتن المؤمنین والمؤمنات, مومن مردوں مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا. فتنہ کس انداز میں یہاں پر لیا گیا ہے؟ خاص طور پر اس ظلم و ستم کے لیے آتا ہے جہاں پر کسی پر اس کے دین سے اس کو پھیرنے کے لیے تشدد کیا جائے, ظلم کیا جائے تاکہ وہ ارتداد کرے. فتنے کا سامنا اس دفعہ مردوں کو نہیں تھا, خواتین کو بھی تھا. المؤمنات سے واضح طور پر چل رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے عذاب جہنم میں, فلہم عذاب جہنم, اور پھر اس پر بات عزیز کیا بات کی, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. حریق قرآن حکیم میں جو ہے وہ حریق کی شکل میں 5 دفعہ آیا ہے, جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں یہاں پر قتل انبیاء کرنے والے ان کے لیے بھی جو ہے عذاب الحریق کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا, اور یہ 85 میں ہماری وہ آیت جو بھی زیر بحث ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے. تو
بات یہ کہ عذاب جہنم کی بھی مختلف کیفیت ہوں گی، لیکن یہ کس طرح جلیں گے، جلنا، اور یہ غیر معمولی جلنا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بذات خود الگ سے عذاب الحریق کی اصطلاح استعمال کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا کیفیت ہوگی. لیکن وہ لفظ لم یتوبو، عذاب حریق تک کی منزل تک پہنچنے کے لیے، عذاب جہنم کی منزل تک پہنچنے میں ایک جو ہے وہ بریک پوائنٹ ہے. اگر اس بریک پوائنٹ پہ ایکشن لے لیا گیا، یعنی توبہ کر لی گئی، تو چاہے 100 افراد کو مارا ہو، چاہے 1000 افراد کو زندہ جلایا ہو، واپسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے جب لم یتوبو جو سورہ اس آیت میں آیا ہے فرمایا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس جود و کرم کی طرف دیکھو. انہوں نے یعنی کہ اصحاب الاخدود نے کیا کیا، انہوں نے اس کے اولیاء کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اس کے اہل طاعت بندوں کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ان کو وہ توبہ کی طرف بلا رہے ہیں. حسن بصری لم یتوبو کے اندر بات کر رہے ہیں. 100 انسانوں کے قاتل والی حدیث سنی ہوگی آپ نے، 99 کو قتل کیا، پشیمان ہوا، کسی زاہد کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کچھ، اس کو بھی قتل کر دیا، پھر کسی صاحب علم کے پاس گیا. پورا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس بستی کی طرف جانے لگا جہاں پر وہ مزید یہ جرم نہ کرے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ جان اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. پھر فرشتوں کے آپس میں مکالمہ ہوا، زمین چھوٹی کر دی گئی. وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کتنی چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی ہے. جب توبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. شرط کیا ہے، انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور جو ہے یہ اللہ پاک آئندہ اس غلطی کا دوبارہ اعادہ نہیں کروں گا، اور جو ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید ہیں، یہ کتنا شدید نقصان پہنچایا ہے انہوں نے جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر. حضرت وحشی ہیں، حضرت حمزہ کو حربے سے شہید کرنے والے کون ہیں، حضرت وحشی ہیں. دونوں کی توبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی ہے. تو چاہے عظیم ترین قیمتی ترین افراد کو بھی مارا جائے، لیکن اگر ایمان لے آیا جائے تو پھر ان کی توبہ کی قبولیت کی گنجائش رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب مسلم معاشرے کے اندر کسی نے کسی عالم کو قتل کر دیا، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے توبہ کروں گا، نہیں، اب قانون کے تحت اسے سزا ملے گی، لیکن جو ہے وہ اللہ کے دربار میں عذاب جہنم اور عذاب حریق سے جو ہے وہ بچے گا. بڑی کامیابی. اب یہ انہوں نے تو اپنی جان کا سودا کر لیا، یہ زندہ جل گئے. ان کے لیے کیا ہے، الفوز الکبیر. دنیا کے نزدیک کے لوگ ناکام تھے، نامراد تھے، لیکن حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں. کرنے کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا آمنو وعملوا الصالحات. صرف یہی دعوے نہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نہیں، عمل صالح پر استقامت. یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بندے کے اندر اخلاص ہو، اور وہ میدان کے اندر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہو، اس کے لیے یقیناً الفوز الکبیر منتظر ہے، بڑی کامیابی منتظر ہے. اس کی نتیجہ جو ہے اسے کیا حاصل ہوگا، رب کی خوشنودی اور ایسی جنتیں جو دائمی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں، لا فانی ہیں، جن کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہوں گی. آگ کے مقابلے میں پانی، وہ لوگ عذاب حریق کا شکار ہیں، اور یہاں ٹھنڈا میٹھا پانی. اب آیت نمبر 11 تک ہم نے مطالعہ کر لیا ہے. اب آیت نمبر 12 سے 16 تک اب جو حصہ ہے، اگلی 22 آیتیں ہیں، 11 ہم نے پڑھ لی ہیں، اور 11 جو رہ گئی ہیں ان کے اندر مواد اتنا زیادہ نہیں ہے. آیت نمبر کیونکہ ہم نے وہ آیت نمبر 1 سے 11 میں کور کر لیا، تو دہرانے والی بات آ رہی ہے. آیت نمبر 12 سے 16 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بطش بڑی سخت ہے. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. الغفور بخشنے والا، الودود محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک ہے، ذل عرش، عرش کا مالک ہے. اب دیکھیں عرش کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، شین کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اور مجید کے دال کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، پیش لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ المجید ایک الگ صفت ہے، عرش کی صفت نہیں ہے. اگر یہ ہوتا ذل عرش المجیدی تو اس کا مطلب ہے بزرگ عرش والا، لیکن ترجمہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ذل عرش، عرش کا مالک ہے. اور پھر دوسری خصوصیت کیا اللہ تعالیٰ کی، المجید.
وہ بزرگ و برتر ہے. فعال لما یرید, اور جو کچھ چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو پہلی آیت جو ہے انا بطش ربک لشدید, رب کی شدید پکڑ. دیکھیں طبیب کے ہاتھ میں اگر خنجر ہو اور ڈاکو کے ہاتھ میں خنجر ہو, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہمیں بتایا جائے کہ ڈاکو نے انگلی کاٹی ہے اور طبیب نے انگلی کاٹی ہے, ہم یقیناً کہیں گے کہ طبیب نے اگر انگلی کاٹی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. جب ان بطش ربک, ربک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو رہی ہے کہ آپ کا رب کی پکڑ بڑی شدید ہے, یقیناً بڑی, لا مانے لازم ہے, تاکید ہے, بڑی شدید ہے. رب تو رب تو کتنا محبت کرنے والا ہے. اگر وہ رب, جس طرح ہم کہیں گے طبیب کے ہاتھ میں خنجر ہونا اچھی بات ہے, اللہ کی پکڑ سخت ہونا انسانوں کے لیے بہت کرم کی بات ہے. رب کریم کی پکڑ کی سختی انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر تھا تو اس کی وہ ہاتھ بہت زور سے پکڑتا تھا, شیک ہینڈ اس کا بڑا مشکل تھا. جسٹن ٹروڈو کے سامنے جب ٹرمپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ٹروڈو سوچنے پڑ گیا کہ ہاتھ ملاؤں کہ نہیں ملاؤں. لوگوں کے ہاتھ کی گرفت بھی بندہ سوچتا ہے کہ جو ہے وہ ہاتھ ملاؤں گا تو کیا ہاتھ دبا دے گا, کیا کرے گا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. اس گرفت سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے. مثنوی مولوی مانوی مولانا روم کی مشہور مثنوی ہے, اور اس مثنوی میں جو ہے مولانا روم نے, جلال الدین رومی نے جو ہے وہ ایک ہتھنی کی مثال دی ہے. قصہ یوں بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ کچھ افراد کا گروہ جو ہے جنگل میں داخل ہوا اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں جو ہے وہ ہاتھی, ایک ہتھنی ہے, اس کے بچے ہیں, ان کا شکار ہرگز نہیں کرنا ورنہ یہ ہتھنی تمہارے سے انتقام لے گی. وہ بھوکے تھے اور نظر آ گیا ہاتھی کا بچہ. انہوں نے کہا کون سی ہتھنی, اس ہاتھی کا جو ہے وہ بچے کو گرفتار کیا, پکڑا اور جو ہے وہ اس کو کاٹا اور اس کے خوب زبردست قسم کے کباب بنا کر کھائے. اور پھر جو ہے وہ رات ہو گئی تو رات کو خوب پیٹ بھر کے سوئے. رات کو ہتھنی واپس پلٹی اور پھر اس نے سونگا ایک ایک فرد کو. ایک فرد تھا جس نے نہیں کھایا تھا ہاتھی کے کباب کو, بچے ہاتھی کے کباب کو. ہتھنی نے ایک ایک فرد کے منہ کو سونگا اور پھر جو ہے وہ سون سے پکڑ کر ایک ایک کو پٹخ پٹخ کے جو ہے وہ مارا. مثنوی کے اندر جو ہے وہ بڑی خوبصورت انداز میں, شاعری کے انداز میں مولانا روم نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور پھر یہی بات فرمائیے کہ یہ مخلوق ہے نا, یہ جس طرح ہتھنی کا بچہ ہاتھی, اس طرح مخلوق جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے بڑی قیمتی ہے. اس مخلوق کے ساتھ اگر زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. یہ جو ہے وہ آئیڈیا جو ہے وہ مثنوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. ہم جو ہے وہ کسی زندگی کے مرحلے پہ کسی کو دھوکہ دے کر اس کے پیسے کھا جائیں, ہم زندگی کے کسی مرحلے پر کسی کی عزت کو خراب کریں, ہم جو ہے وہ اپنی زبان کی تیزی سے کسی کے دل کو توڑیں. یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں, بہت خطرناک باتیں ہیں. ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو انا بطش ربک لشدید, قرآن حکیم میں جو ہے وہ قوم عاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو. جب انسانوں کی بات یہ ہے کہ وہ جبر ان کا خطرناک قسم کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جب حرکت میں آئے گا, اللہ تعالیٰ کی گرفت جب حرکت میں آئے گی تو یہ لوگ کہاں جا پائیں گے. قرآن حکیم میں سورہ دخان میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون, اب ہمارا انتقام شروع ہوگا. the day we will strike with the greatest assault indeed we will take retribution, اب ہمارا انتقام شروع ہوگا, اب ہم انتقام لیں گے. پھر فرمایا وہ یبدی و یعید, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے. اب پہلی بار پیدا کرنا اصل میں پیدا کا لفظ ہے نہیں, لیکن کانٹیکس سے, سیاق سے لگتا ہے کہ پیدا کرنے کا لفظ ہے. وہی پہلی بار کرتا ہے اور وہی دوبارہ کرے گا. کیا کرے گا, تو ترجمہ کرنے والے نے پیدا کا لفظ ڈالا ہے. اول مرتبہ آدمی کو وہی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی موت کے بعد وہی پیدا کرے گا. جو فیصلہ ہوگا, کوئی جنت میں جائے گا, کوئی جہنم عذاب حریق کا مزہ چکے گا. بس مجرم کسی دھوکے میں نہ رہے کہ موت ہمارا نام و نشان مٹا دے گی, پھر ہم کس طرح ہاتھ آئیں گے. تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے. تو عقیدہ آخرت بڑا ضروری ہے. عقیدہ آخرت نہ ہو تو انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے 100 قتل کیے بچ گیا. نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کورٹ کے اندر کچھ بھی نہ ہو, لیکن آخرت کے اندر ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. پھر فرمایا وہی بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے.
اللہ بخشنے والا ہے فرما کر امید دلائی گئی ہے کہ مسلمانوں پر اگر ظلم و ستم ڈھانے والے لوگ تائب ہو جائیں تو پھر اللہ الودود ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا، بخشنے والا ہے، وہ الغفور ہے، الودود ہے، وہ معاف کر دے گا. آپ نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آپ کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے کے لیے تیار ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جملے لکھے تھے. پھر فرمایا عرش کا مالک ہے، ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. عرش کا مالک ہونے سے مراد پوری کائنات کا مالک ہونا ہے. عرش کا مالک ہونے سے مراد پوری کائنات، اس لیے کہ اس کا عرش قرآن، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پوری کائنات پر محیط ہے، جس میں آسمان اور زمین جو ہماری گلیکسی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مجید یعنی آپ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات شان و شوکت میں بڑی اعلیٰ ہے. انسان کو اس بات پر متنبع کیا گیا ہے کس ہستی کے مقابلے میں تم گستاخانہ رویہ اختیار کر رہے ہو. سوچو تو، اگر تم نے اپنے رویے کا چینج نہیں کیا تو اس کا بہت برا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. وہ ذات ہے جو کرنے پہ کچھ رکنے، جو چاہے کر ڈالتا ہے، اسے کوئی ذات روک نہیں سکتی ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. کوئی بزرگ جو ہے وہ اس کے راستے فیصلوں کے آگے دیوار نہیں بن سکتا. پوری کائنات میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اس پہ وہ مانے یا مزاحم ہو سکے، ریزسٹ کر سکے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر بالکل ایسی الفاظ آئے جب فرمایا گیا فعال لما یرید، اگر سورۃ البروج میں تو ان ربک فعال لما یرید سورہ ہود کے اندر ہے. قرآن سورہ بروج کے اندر ان بطش ربک لشدید ہے، تو ان اخذہ علیم شدید سورۃ ہود کے اندر ہے. اس طرح سورہ ہود کے اندر آپ مضامین دیکھیں گے تو آپ کو کچھ کامن ملیں گے. آیت نمبر 17 سے 22 تک یہ آخری 5 آیات ہیں، یہ 6 آیات ہیں. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کا لکھا ہوا ہے نا، اتاکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے کہ کیا آپ کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے، جنود کی. فرعون و ثمود، کس کے لشکر؟ فرعون کا لشکر، سمود کا لشکر. بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر جو کفر کی راہ پر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ کس میں لگے ہوئے؟ فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے. واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، مجید ہے. فی لوح محفوظ، ٹیبلٹ کے اندر، اس لوح کے اندر جو محفوظ ہے، وہ لوح، وہ ٹیبلٹ محفوظ ہے، اس کے اندر یہ قرآن جو ہے وہ موجود ہے، جہاں سے کاپی ہو کر وہ ہمارے کاغذ والے قرآن کے اندر یا ڈیجیٹل قرآن کے اندر موجود ہے. اب ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. فرعون جو ہے وہ ذات خود جو ہے وہ جس چیز کا نمائندہ ہے، جس سسٹم کا نمائندہ ہے، وہ ملوکیت کا ہے، بادشاہت کا ہے. اور سمود کی قوم جو تھی، قوم سمود، وہ بنیادی طور پر قبائلی جمہوریت کی نمائندہ تھی. اور دونوں نے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں، اللہ تعالیٰ کے نمائندوں کے آگے کھڑے ہونے کی کوشش کی، جسارت کی اور منہ کی کھائی. دونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی فرعون اور سمود کے لشکروں کی. فرعون کا لشکر جو ہے بذات خود جو ہے وہ ایک منظم آرگنائز لشکر تھا. سمود کی قوم کا لشکر بذات خود قبائلی قسم کا لشکر تھا. تو اے میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے حال اتاک حدیث الجنود، سرکش اور بغاوت کا علم بند کرنے والے صرف یہی لوگ نہیں ہیں جو تمہارے سامنے جو ہے خباب بن ارد کو جو جلا رہے ہیں، بلال بن رباح کے سینے پر جو ہے پتھر رکھ رہے ہیں. پہلے بھی لوگ تھے، کچھ لوگوں نے ہمارے بندوں کو زندہ جلایا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا چاہا، یعنی فرعون. سرکش اور بغاوت کا علم بند کرنے والے صرف یہی لوگ نہیں ہیں، ان سے پہلے کوئی فرعون و سمود اور ان کے لشکر جرار اپنا جاہو جلال دکھا چکے ہیں، خدا کی مخلوق پر جور و ستم کی انتہا کر چکے ہیں، خدا کی زمین کو بے گناہوں کے خون سے رنگین بنا چکے ہیں، لیکن وہ سب فنا ہو چکے، سب کا نام و نشان مٹ گیا. فرعون وہاں، آپ نے غور کیا کبھی کہ فرعون کی جو ٹرائکا تھی اس کے اندر 3 افراد تھے، فرعون، حامان اور قارون. قارون جو ہے وہ
کس طرح مرا ہے؟ قارون دریا میں تو نہیں گیا، قارون کا تو خسف ہوا ہے، زمین کے اندر دھس گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرعون کو وہ بحر احمر میں لے کر جائے، درمیان میں راستے کے اندر جب پہنچے پھر ڈبو دے. اللہ چاہتا تو خسف کے ذریعے مار سکتا ہے، اللہ چاہے تو سمندر کے اندر ڈبو دے. کس طرح لشکر جو ہے وہ وائپ آؤٹ کیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کا. اور فرعون کی خصوصیت یہ ہے کہ فرعون کو بے انتہا نشانیاں دکھائی گئی. کیا کیا، ید بیدا ہو جائے، عصا اژدہا والا دکھا دیں، قحط ہو جائے، مینڈکوں کا عذاب ہو جائے، جوؤں کا عذاب ہو جائے، خون کا عذاب ہو جائے. کیا کیا آیات تھیں جو کہ جو ہے نہیں دکھائی گئی ہیں فرعون کو. سمود کے سامنے کیا نہیں کیا گیا. سمود کے سامنے اونٹ جو ہے، اونٹنی جو ہے ناقہ فرام نو ویئر برآمد ہو گئی. ان کے تقاضے تھے جو پورے ہوئے ہیں. مگر جس طرح اس نوجوان نے جو ہے اپنی کرامات دکھائی ہیں، ان دونوں نے بھی جو ہے بڑی بڑے موزے دیکھے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان سے طاقتور اور کوئی نہیں، ان کا گھراؤ نہیں کیا سکتا، لیکن وہ خداوند عالم اور اس کی طاقتوں کو بھلائے ہوئے تھے کہ نہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ہے جو کہ ان کے پورے سسٹم کو تلپٹ کر سکتا ہے لمحوں کے اندر. تو کفار لیکن بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ بہرحال لگے ہوئے ہیں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، جھٹلانے کی روش پر قائم ہے. تو مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. تصور کریں اس وقت بات ہوتی ہے کہ جو ہے وہ چائنا کے اندر اگر کوئی فرد باہر نکلے تو اتنے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی وہ جو ہے کسی نہ کسی کیمرے کی نظر میں نہ آ جائے. یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ایلن مسک جو ہے وہ اتنے سیٹلائٹ چھوڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں کہ پوری جو ہے وہ دنیا کو کور کر لے. کسی بھی جگہ کی تصویر لینا چاہے اوپن ایئر کی، فوراً تصویر لے لی جائے. تو یہ تو انسانوں کی صورتحال ہے. اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. تصور کریں وہ کیسا انسان کا معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح کی ایک چیز کا ریکارڈ، اور صرف ریکارڈ بیرونی ایکشنز کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس نیت کو بھی جانتے ہیں جس نیت سے میں کوئی ایکشن کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ جو میں نہ مانوں، نہ ان کو آیت الہی کوئی فائدہ دیتی ہیں، نہ ان کو کوئی نصیحتیں کام آتی ہیں، نہ پچھلی امتوں کی تباہیاں کام آتی ہیں، کسی چیز کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے سمجھنے کے لیے. یہ جھٹلانا چاہتے ہیں تو جھٹلائیں، پھر جھٹلانے سے حقیقت نہیں بدل سکتی. وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے. اس سے بات، اور پھر آخری دو آیات، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. کلام الہی کی تین صفات کا تذکرہ ہے یہاں پر: قرآن کا قرآن ہونا، قرآن کا مجید ہونا، قرآن کو نبی سے ملاتا ہے، بندوں کو بندوں سے ملاتا ہے، زندوں کو مردوں سے ملاتا ہے. قرآن ایک عالمگیر برادری پیدا کرتا ہے. قرآن ملنے والا ہے. یہ پیارا زندگی، موت، قبر، حشر میں مسلمان کے ساتھ رہتا ہے. سب چھوٹ جائیں یہ نہیں چھوٹے گا، یہ شفاعت کرے گا. تو یہ قرآن ہے. پھر مجید ہے، یہ عزت والا ہے. ایسا عزت والا ہے کہ بغیر غسل اس کا پڑھنا حرام ہے، بغیر وضو اس کا چھونا، اس کے مصحف کو چھونا حرام ہے، اس کی طرف پیٹ جوتے کرنا منع ہے. دوسروں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کا لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افضل ہے، یعنی جبریل علیہ السلام. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، یعنی رمضان. جس رات آیا وہ شب قدر بن گئی. جس زبان میں آیا وہ زبان سب سے زیادہ جنت کی زبان بن گئی. جس نبی پہ آیا وہ تمام رسولوں کا سردار کہلایا. جس دماغ اور سینے میں یہ قرآن رہے، وہ دماغ، وہ سینہ، وہ زبان اگر وہ اس پر عمل کرنے والی ہو تو سب سے افضل زبان ہے. یہ قرآن ہے جو عزت والا ہے. اور اس لوح میں ہے جہاں پر جو ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے، جہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی ہو جائے. وہاں سے یہ قرآن آ رہا ہے نہایت حفاظت اور اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے. درمیان میں کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی میسج کی جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ جو ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ایمان نہیں لا سکتا. ہر چیز بہت محفوظ ہے. ابتدا میں بات ہوئی تھی بس سمائے ذات البروج، بڑے بڑے ستاروں نے حفاظت کی ہوئی ہے شیاطین سے. آخر میں یہ بات کہاں پر ختم ہوئی ہے؟ محفوظ لوح کی، سیوڈ ٹیبلٹ کی. سورت البروج کے حوالے سے رنگ اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، اور رنگ اسٹرکچر کے حوالے سے جو تحقیق جو ہے وہ حال ہی میں جو دور ہے اس کے اندر جو ہے وہ سورہ یوسف کے اندر بہت تفصیل سے ہوئی ہے.
پہلی آیت اور آخری آیت، دوسری آیت سیکنڈ لاسٹ آیت، یا پہلا رکوع آخری رکوع، دوسرا رکوع سیکنڈ لاسٹ رکوع. تو اس کا بھی پورا رنگ اسٹرکچر بنتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے میں رنگ اسٹرکچر ریڈٹ کی ایک ویب سائٹ پہ موجود ہے, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. سیمیٹری ہے پوری. اور باقاعدہ نعمان علی خان صاحب کا پورا ایک لیکچر ہے, زیادہ دیر کا نہیں ہے, 3 منٹ 27 سیکنڈ کا ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سیمیٹرک ہے. اور یہ بڑا کمال ہے. آیت الکرسی کا آپ نے اگر ان کا سنا ہو کہ کس طرح آیت الکرسی سیمیٹرک ہے, اسی طرح سورۃ البروج کے اندر بھی جو ہے وہ جو سیمیٹری ہے, پہلی آیت اور 22ویں آیت, دوسری یا پھر سیکشنز ہیں, پہلی دوسری 21-22, اس طرح کا پورا سسٹم موجود ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر میں اپنی اختتامی گفتگو پہ آتا ہوں, اختتامی کلمات. دیکھیں, اسلام جو ہے وہ چند رسومات کا نام نہیں ہے, یہ زندگی کے سودے کا نام ہے. صاف اگر ہم کہیں, یہ زندگی کے سودے کا نام ہے. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے دعوے کے بعد دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ان کے توپوں کے گولے ہم پر پڑیں گے. ہمیں مقابلے میں خود کو تیار کرنا ہوگا اللہ کی مدد کے سہارے. جدوجہد ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کامیاب ہو, بلکہ لینے کے دینے ہی پڑ سکتے ہیں. شہداء اپنے خون سے اس مشن کی اہمیت کو انسانوں پر واضح کرتے ہیں. یہ جو پورے لوگ آگ میں جلے, انہوں نے بتایا کہ یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے. اس کلمے کے لیے زندہ جلا جا سکتا ہے, لیکن اس کلمے سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا. حضرت سمیہ, حضرت حمزہ درمیان میں جو ہے وہ شہید ہوئے. انہوں نے اسلام کو غالب آتے نہیں دیکھا, لیکن وہ اتنے ہی کامیاب ہیں جنہوں نے فتح تک, جنہوں نے اپنی زندگی گزاری اور صحابی بن کر مال غنیمت میں سے اپنا حصہ سمیٹا. حضرت سمیہ, حضرت حمزہ درمیان میں شہید ہو گئے, لیکن وہ اللہ کی خاطر, اللہ کی نظر میں کتنے کامیاب ہیں. اصل کام ہمیں یہ دیکھنا ہے بھائیوں, پورے جو اتنی بڑی سورت سن لی ہے, اصل کام ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میری صلاحیتیں اس جدوجہد میں استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. کیا میں نے اسلام کو رسومات کا مجموعہ بنایا ہوا ہے, نماز پڑھ لوں گا, روزہ رکھ لوں گا, افطار پارٹی میں آ جاؤں گا, کچھ دروس میں شرکت کر لوں گا, اور بس یہ زندگی کا سودا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, اصل کام یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری صلاحیتیں اس دین اسلام کے لیے جدوجہد میں استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں. یہ میرا اپنا احتساب کا موقع ہے. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ہم ڈسکشن شروع کر سکتے ہیں. جی, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں آج سورۃ البروج کا نقشہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینہ عطا کیا, رمضان مبارک, اور اس کی مبارک گھڑیاں ہیں کہ ہم تمام ساتھی ایک ساتھ بیٹھے اللہ کی دین کو سیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا, اور یہ سب آپ کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سے ہر ایک ٹول ہے جس کے ذریعے میرے ذریعے آپ, جی بالکل, میں نے مطالعہ کیا, کسی اور سے سنا, آپ تک پہنچا, اب آپ کی ذمہ داری کہ آگے پہنچائیں. اس طرح ہم سب ذمہ دار ہیں. جی بالکل, سب کی ذمہ داری ہے کہ جو آج سیکھا ہے وہ ہم اپنے آگے پہنچائیں. سب سے پہلے اپنے گھروں میں اور پھر معاشرے تک یہ تعلیمات پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس موقع پہ یہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس, تو کچھ اگر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کچھ صاحب, یا کوئی چیز کی کلیئر نہیں ہوئی, کوئی پوائنٹ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو یہ فورم حاضر ہے. ہینڈ ریز کی آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, وہ رضوانی کل کے پروگرام کا ہی بتا دیں تاکہ اگر کوئی جانا چاہے تو. کل بچوں کا پروگرام ہے 2 بجے نا؟ جی 2 بجے, کل 2 بجے ہے. سعودیہ کے وقت میں لیڈرشپ قرآن کی روشنی میں نا, یعنی کہ اسکول کے طلبہ کا ہے. 7 سال سے 70 سال تک کے بچے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جی بالکل. رمضان میں اسی طرح ہمارا شیڈول ہوگا انشاءاللہ. جمعے کے روز ہم تمام اسی طرح لیکچر ہوگا 1:15 بجے سعودیہ کے وقت کے مطابق. ہم اسی فورم پہ بیٹھیں گے, اور ہفتے کے روز 2 بجے بچوں کے لیے, اسکول جو طلباء طالبات ہیں ان کے لیے ہم 2 بجے پروگرام رکھیں گے. تو انشاءاللہ مطلب ساتھ ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا تمام یہ پروگرامات, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہ یہی شیڈول چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں. جمعے کے دن یہ پروگرام ہوگا درس کا, اور ہفتے کے دن طلباء طالبات کے لیے انشاءاللہ. جی, ہمارے ساتھ شہزاد بھائی ہیں, ڈاکٹر فاخر ہیں, اور ثاقب بھائی بھی موجود ہیں. آپ لوگ جی, ڈاکٹر فاخر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, بہت ہی اچھا ماشاء اللہ لیکچر تھا. اس میں
آپ نے جو سلائیڈ مطلب ایک رکھی تھی جو اس واقعے کے حوالے سے جو مختلف مطلب یہ جو آ رہا ہیں، ایک تو پہلے اس میں ذرا سی معمولی سی تصحیح ہے، وہ آپ نے جو نجران کا واقعہ ہے اس میں 523 آپ نے ہجری لکھ دیا ہے، اس کو ارے عیسوی کر عیسوی دیجیے گا، اس کو صحیح عیسوی کر دیجیے گا اس کو جو۔ ٹھیک اور کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے نجران کا واقعہ اور اس لڑکے کا واقعہ دونوں الگ الگ مطلب یہ جو ہے اس کو آپ نے رکھا ہے اس کو ٹھیک کہ یہ دونوں ایک ہی واقعے کی طرف بیسیکلی اشارہ کر رہے ہیں، یعنی یہ لڑکے کا واقعہ اور نجران کا واقعہ جو ہے وہ ایک ہی واقعہ ہو جو ہے، تو یہ کیا اس کی پاسبلٹی ہے اس چیز کی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے کہیں مطلب یہ پڑھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے۔ مشرکین سے مقابلہ ہے، ذو نواس جو ہے وہ ایک یہودی ہے، اس بادشاہ کے پاس جادوگر ہے، یہودیوں کے پاس اس طرح کی، یہ وہ بذات خود اہل کتاب کا مقابلہ اہل کتاب سے ہے نا، تو یہ مشرکین کی پوری داستان ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں کو ہم فٹ کر سکیں ایک ہی مقام پر۔ اس کے علاوہ ایک آبزرویشن مطلب یہ میں نے محسوس کی، جو آپ نے حدیث جو رکھی اس کے حوالے حضرت صہیب رومی کے حوالے سے اس بچے کے واقعے کی، اور پھر آپ نے اس کارٹون کا ذکر کیا جس بوائے اینڈ دا کنگ جس کو ڈب کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے تفصیل سے مطلب یہ انجیل کتب انجیل میں موجود ہے، جس پہ کارٹون بنایا پھر اس کی مطلب یہ ڈبنگ کی، اور کتب انجیل میں نہیں موجود ہے، یہ مسلمانوں نے بنایا ہے، حضرت صہیب رومی کی اس حدیث کو کی بنیاد پہ ایک کارٹون بنا تھا، انجیل میں اچھا کوئی تو موجود نہیں ہے۔ انجیل میں موجود نہیں ہے یہ واقعہ؟ نہیں، انجیل میں کہاں سے موجود ہے؟ یہ تو حضرت صہیب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ نہیں، مگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ انجیل میں یہ واقعہ موجود ہے، مطلب یہ اس کی آپ تصحیح کریں کہ موجود نہیں، ہے یا انجیل نہیں دیکھیں، انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ صحیح، السلام کے بعد کا واقعہ ہے، تو کیسے انجیل میں ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، اچھا ٹھیک، جزاک اللہ خیر، صحیح۔ جی بہت اچھا، شکریہ ڈاکٹر صاحب جی۔ اور کوئی ساتھی کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، یا پہ کوئی تبصرہ یا کوئی سوال ہو؟ ایسا لگتا ہے روزے میں تھوڑا سستی ہوئی بھی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بھائی بھی ہیں، ثاقب بھائی بھی تھے، محل ثاقب بھائی بھی ہیں، یہ چلے چلیں رضوان بھائی، میرا اپنا خیال ہے ہم زبردستی بلوانے کی کوشش کر رہے جی 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 بالکل، نہیں نہیں ٹھیک ہے، ہیں، لوگوں کو چھٹی نہیں ہے۔ دعا کے ساتھ آپ اختتام کریں آج کے پروگرام کو پھر انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب العالمین، قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنائیے، ہمارے دلوں کی بہار بنائیے، یا اللہ ہمارے غموں کا مداوا بنائیے، یا اللہ ہماری فکروں کا ازالہ بنائیے، اور ہمارے حق میں اس کو قیامت کے دن حجت بنائیے، یا اللہ اس سے تعلق استوار کرنے والا بنائیے، یا اللہ پاک قرآن کا فہم عنایت فرمائیے، قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عنایت فرمائیے، قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، جہاد کبیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہم نے روزہ رکھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، راتوں کو قرآن پڑھنے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، جو خرچ کرتے ہیں یا اللہ پاک وقت کو، مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرمائیے، یا اللہ امت پر مشکل وقت ہے، یا اللہ اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیے، یا اللہ جو انتقال کر گئے کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، جو والدین انتقال کر گئے جن ساتھیوں کے، ان والدین کی مغفرت فرمائیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عنایت فرمائیے، جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں یا اللہ، باتیں کرتے ہیں اللہ مگر آزمائش نہیں جھیل سکتے زیادہ، یا اللہ پاک، یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائیے گا، یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائیے گا، یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.